نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بہت عظیم سعادت ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے ہر سال حاصل کریں، ہر سال نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے، اور جو احباب ایک بار بیٹھ جاتے ہیں پھر ہر سال وہ اس کو بیٹھتے ہیں اور ترک نہیں کرتے، چونکہ اس کی لذات اور اس کی روحانی مراتب اور درجے اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف بیٹھے ہو تو اس دوران اپنی ازواج کے پاس مت جاؤ۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ نشانیاں لوگوں کے لیے بیان فرما دی ہیں تاکہ وہ متقی بن جائیں، تقوی حاصل کریں۔ اعتکاف ایسی عبادت ہے جس میں بے شمار اللہ کریم نے حکمتیں، راز اور شانیں رکھی ہوئی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے، تو اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ اب انسان جماعت سے رک جاتا ہے اور دوست احباب کو چھوڑ دیتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر وہ مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اس کے حکم سے۔ اور اصطلاح شرع میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ مسجد میں رہنا اور روزے کی حالت میں ہونا، جماع کو ترک کر دینا، اللہ عز و جل کے تقرب کی نیت کرنا۔ اور اس میں جب یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ نیت پائی جاتی ہے اور پھر اس کی شرائط بھی پائی جاتی ہیں کہ مرد جب اعتکاف کرے تو وہ جامع مسجد کے اندر کرے، یعنی ایسی مسجد جس میں 5 وقت اذان ہو رہی ہو، وہاں کوئی امام مقرر ہو جو نماز کراتا ہو، جماعت ہوتی ہو، اس مسجد میں جا کر بیٹھے۔ اور رمضان شریف کے آخری عشرہ یعنی 10 دن کا اعتکاف، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، روزہ بھی ہو اور مسجد بھی ہو، جماعت والی مسجد ہو، اور وہاں جا کر وہ بیٹھے گا تو اس کا یہ سنت اعتکاف کہلائے گا اور وہ معتکف ہوگا شرعی طور پر۔ مرد کے علاوہ خواتین اگر اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو بالکل وہ بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ مرد مسجد میں اعتکاف بیٹھے گا اور عورت جو ہے یہ مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، بلکہ یہ اپنے گھر میں اس مخصوص جگہ پر اعتکاف کرے گی جو گھر میں نماز کے لیے مختص کی گئی ہو۔ اور جو مسجد، اس کو مسجد بیت کہیں گے، یعنی وہ جگہ گھر کے اندر، وہ کمرے کا کونا ہے، وہ صحن کا کونا ہے، یا وہ گھر کی کوئی بھی مخصوص جگہ ہے جہاں نماز کے لیے مختص کی گئی ہے اور ادھر نماز پڑھی جاتی ہے اور انہوں نے مختص کی ہوئی ہے، تو وہاں خواتین بیٹھ سکتی ہیں۔ اور جب وہ معتکف ہو جائیں گی، اعتکاف کرنے والی بن جائیں گی، تو پھر ان پر بھی ساری شرائط وہ لاگو ہو جائیں گی کہ بغیر کسی شرعی یا ضروریات انسانی کے علاوہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کا وہ خیال کریں گی۔ اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کر دیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جتنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حیات رہے ظاہری، تو آپ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مواظبت کے ساتھ
اتنی ہمیشگی کے ساتھ اور دائماً اعتکاف کیا ہے تو یہی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اللہ کریم اسے 2 عمرے اور 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، اس میں بندہ خالصتاً اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر، دوست احباب چھوڑ کر، دنیا کے سارے مشاغل اور کام چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان بن کر اس کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا مہمان بن کر اس کے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے مہمانوں والا سلوک بھی فرماتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، تمنائیں پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اعتکاف میں ضروری ہے کہ اس کے جملہ جتنے حقوق ہیں، جملہ شرائط ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ معتکف ضروریات انسانی کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے، وضو کے لیے، ضروری غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویسے گپ شپ کرنا اور ویسے باہر نکل جانا یہ اعتکاف کو توڑ دے گا۔ اس لیے دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کیا جائے اور اعتکاف کی جو جملہ شرائط ہیں، آداب ہیں، معاملات ہیں، ان کا خیال رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھا جائے۔ اس میں دیکھا گیا موبائل کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے، یا ایسے ینگ بچے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ پھر اس میں موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں فیس بک دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، کسی کے میسیجز کو پڑھ رہے ہیں یا ان کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ساری چیزیں دنیاوی رابطے ہیں۔ جب آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو پھر دنیا سے رابطہ کاٹ دیں، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو انسان دنیا سے کٹ کر ہر چیز سے اپنا رشتہ ناتا چھوڑ کر وہ اللہ کی دہلیز پر آتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کی جزا بھی عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو سامعین ذی وقار اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے، نفلی بھی ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا، رمضان شریف کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، وہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن زیادہ لوگوں کو بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور واجب اعتکاف یہ ہے کہ جب بندہ کسی کی منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو پھر اس کے لیے وہ بیٹھنا لازم ہے۔ نفلی اعتکاف وہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر روز کر سکتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں اعتکاف کر لیں، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، اس کے اندر موجود رہیں گے، عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، نوافل ادا کریں گے، تلاوت کریں گے، جتنی بھی آپ کی عبادات ہیں اتنی دیر آپ مشغول رہیں گے تو آپ کا یہ نفلی اعتکاف چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے اس کے عمل سے یہ بہتر ہوتی ہے۔ جب ہم اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پر اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں ہر سال پہلے اہتمام کر لیں، تیاری کر لیں، اپنے جتنے معاملات ان کو وائنڈ اپ کر لیں۔ کسی سے ملنا ہے تو مل لیں، کسی سے کچھ لینا ہے تو لے لیں، کسی کو کچھ دینا ہے تو دے لیں، تاکہ آپ کی تیاری آپ کو اس طرح متوجہ کرتی رہے کہ آپ کے وہ ایام آ رہے ہیں کہ آخری دن آپ نے 10 دن اعتکاف بیٹھنا ہے، پھر دنیا سے آپ کا رابطہ کٹ جائے گا، اللہ سے آپ کا رابطہ جڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔